ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت میں ہماری بقا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ نظام کے اندر ہماری بقا ہے۔ اگر ہمیں بقا ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی۔ زندگی کا سارا حسن اسی چوکھٹ کے اندر موجود ہے۔ ہمیں یہاں سے اجالے ملیں گے جہاں سے روشنی ملے گی۔ آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں۔ مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا واز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے۔ نام اس کا عمیر ہے۔ بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی۔ آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین۔ اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر۔ اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے۔ یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے، اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا، اس لیے تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا۔ مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ یا امی انا بین الاثنتین۔ ہمارے ماں باپ کو بان اس بچے کے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔ آگے لفظ سنیے بچے کے، یا امی انا بین الاثنتین۔ چچا جی، اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غر لا یصدقک الناس فقل ما شئت۔ تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا۔ حضور کی
चौखट पे हाजिर हुआ और वो बच्चा क्या कहता है, साहिबो इन कानों से नहीं, इन जुमलों को दिल के कानों से सुनना है। और इस दुआ के साथ अल्लाह हमारी नस्ल को भी हुजूर का ऐसा प्यार दे, हुजूर की मोहब्बतें दे। वो क्या कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जुल्लास इब्न सवैद खान अल्लाह व रसूलहू, हुजूर जुल्लास बिन सवैद ने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत की है। वह हुवा अम्मी, और मेरा चचा लगता है। अगले लफ्ज सुनिए, वक़द तबर्रअतु इलल्लाह सुम्मा इलैका मिन्हु, हुजूर मैं पहले अल्लाह के हुजूर फिर आपके हुजूर उससे बेजारी का ऐलान करता हूं। हुजूर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं अल्लाह से भी कहता हूं मेरे मालिक, मेरा चचा से कोई ताल्लुक नहीं है, चूंकि वो तेरे मोहम्मद का दुश्मन है। हुजूर मैं आपसे भी कहता हूं कि मेरा मेरे चचा से कोई ताल्लुक नहीं है, चूंकि वो आपका दुश्मन है। और हर जान ये देखे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जिसने तुख्म अमल डाल लिए, कल कटाई के मौसम में कुछ काट लेगा। और जो किसान बवाई के मौसम में मट्टी से मट्टी नहीं होता, बल्कि कलफ लगे लिबास पहन के घूमता फिरता है, न कभी खेती में गया, न कभी बीज डाला, न कभी पानी दिया, न कभी जड़ी बूटियां तलफ की, तो कटाई के मौसम में वो कुछ नहीं उठाएगा। ये दुनिया खेल कूद नहीं है, यहाँ हम खेलने कूदने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ कुछ काम करने के लिए आए हैं। बहुत थोड़ा वक्त हमें मिला है। 60 साल 50 साल 70 साल क्या वक्त होता है। वो मेरा एक दोस्त निकाल रहा था कि 60 साल अगर जिंदगी है 50 साल, तो उसमें 8 घंटे रोज सोना हो, तो अगर 45 साल जिंदगी है तो 15 साल तो ये निकल गए, बाकी 30 साल बचे। तो इस तरह 8-10 साल बचपन के जो मदहोशी के तकरीबन है वो भी गुजर गए। फिर रोज 2-3 मरतबा वाशरूम में जाना पड़ता है, तो 13 साल उसने निकाले थे कि बड़े साल तुम्हारे पास हैं, तो 13 साल है। ये है कुल टोटल जिंदगी। अब इस जिंदगी को कहां लगाते हो? अब इस जिंदगी को खा गया सोशल मीडिया। ये 13 साल जो जिंदगी बची थी, नमाजों के औकात भी ये खा गया, बाकी औकात भी ये खा गया। हमारे पल्ले रहा क्या? फिर जब जाएंगे क्या खाली हाथ जाएंगे? आइए अपनी जिंदगी को, बिलखुसूस जवानों को मैं कहता हूँ, बड़े कीमती लम्हे हैं जवानी के। बुढ़ापे में भी सजदों की तौफीक मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जवानी में जो सजदों का सरूर है वो बुढ़ापे में नहीं है। तहज्जुद का लुत्फ बुढ़ापे में भी बहुत है, लेकिन अगर जवानी में सहरी के वक्त उठ के एक जवान जब बिस्तर को छोड़ करके मुसल्ला बिछाता है, अर्श झूम उठता है। अल्लाह